بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگ عین الجالوت 3 ستمبر 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری میں مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین الجالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں ایل خانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار کتبوغا مارا گیا۔ 1260 عیسوی کے موسم بہار میں جب قاہرہ کے شہری روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے تو مملوک سلطان مظفر سیف الدین قطز کو ایک ایسے خطرے کا سامنا تھا جس سے اس وقت کے حاکم تھر تھر کانپتے تھے، یعنی کہ منگول۔ مملوک سلطان اور اس کے جرنیلوں کے سامنے منگول حکمران ہلاکو خان کے 4 ایلچی کھڑے تھے۔ انہوں نے قطز کو ایک خط دیا جس میں سفارتی آداب کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی گئی تھی، اور یہ اس لہجے میں نہیں لکھا گیا تھا جو کسی سلطنت کے حاکم کو اپنے کسی ہم منصب کو بھیجا جاتا تھا۔ مشرق و مغرب کے بادشاہوں کے بادشاہ خانان کی طرف سے قطز مملوکی کے لیے، جو ہماری تلواروں کی دستبرد سے بچ نکلا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے دیگر ملکوں کے ساتھ کیا کیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح پے در پے فتوحات کے ذریعے ایک عظیم سلطنت بنائی ہے اور دنیا کو ان تمام نافرمانیوں سے پاک کیا ہے جس نے اس کے چہرے کو داغدار کر دیا تھا۔ ہم نے وسیع علاقوں کو فتح کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ تم ہماری افواج کی دہشت ناک قوت سے راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ تم بھاگ کر آخر کہاں جاؤ گے؟ تمہیں ہمارے سامنے فرار کی کون سی راہ نظر آتی ہے؟ ہمارے گھوڑے برق رفتار ہیں، ہماری تیر تیز، ہماری تلواریں بجلی کی کوند، ہمارے دل چٹانوں کی طرح سخت، اور ہمارے فوجی اتنے کثیر تعداد جتنی کی ریت۔ قلعے ہمیں نہیں روک سکتے اور نہ ہی کوئی بازو ہمیں روکنے کی قوت رکھتا ہے۔ خدا سے تمہاری دعائیں ہمارے خلاف کچھ کام نہ آئیں گی، نہ ہی ہمیں آنسو کچھ اثر کرتے ہیں، اور نہ آہو فغاں۔ صرف وہی محفوظ رہے گا جو گڑ گڑا کر ہماری حفاظت طلب کرے گا۔ جواب دینے میں جلدی کرو، اس سے قبل کہ جنگ کا الاؤ جل اٹھے، اور جان لو کہ اگر مزاحمت کی تو عبرتناک حالات کا سامنا کرو گے۔ ہم تمہاری مسجدوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تمہارے خدا کی کمزوری دنیا پر عیا کر دیں گے، اور تمہارے بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور انہیں تیو تیو کریں گے۔ اس وقت صرف تم ہی وہ دشمن ہو جس کے خلاف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں۔ قطز نے اپنے جرنیلوں سے فوری طور پر جنگی مشاورت طلب کی۔ 7 سال قبل 1253 عیسوی میں ہلاکو خان خانان مونگکے خان کا بھائی اور چنگیز خان کا پوتا اپنی افواج کو جمع کر کے شام کی جانب مصر کی سرحدوں تک جانے کا حکم دیا تھا۔ ان کا ہدف چنگیز خان کے خواب، یعنی عالمی منگول اقتدار کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک قدم مزید آگے بڑھانا تھا، یعنی ان علاقوں کو فتح کر کے منگول اقتدار کا حصہ بنانا تھا۔ محققین ہلاکو کی افواج کی درست تعداد پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کے حساب سے بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کا لشکر تقریباً 3 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا جو بلا کے شہ سوار اور تیر انداز تھے۔ ان کی تربیت، نظم و ضبط، مشاہدہ، نقل و حرکت اور رابطہ کسی بھی ہم اثر فوج سے کہیں زیادہ زبردست تھا۔ ان کی برق رفتاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک دن میں 100 میل کا سفر بھی کر لیتے تھے۔
خواتین، بچوں اور دیگر غیر عسکری اراکین کو بھی ملایا جائے تو ان کی کل تعداد تقریباً 20 لاکھ بنتی تھی۔ منگول 1256 عیسوی میں فارس میں وارد ہوئے۔ دہشت و ہیبت کی علامت حشاشین کے خاتمے کے لیے، جنہوں نے خانِ خانان تک کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس دھمکی کا بدلہ انہوں نے 2 سال میں شمالی ایران، شام اور ایران میں حشاشین کے 200 قلعوں کو فتح کر کے لیا۔ الموت کے مرکزی قلعے کی طرز پر یہ قلعے پہاڑوں کی چٹانوں پر بنائے جاتے اور ناقابل تسخیر شمار ہوتے تھے، لیکن منگولوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ شمال مشرقی ایران کے کوہ البرز سے نمودار ہوئے اور کمال ہوشیاری سے قلعے پر قلعے فتح کرتے چلے گئے۔ چینی انجینئر محاصرے کے لیے ہتھیار تیار کیا کرتے اور شاہینوں کے یہ قلعے گرتے چلے گئے اور حشاشین کے کمر ٹوٹ گئی۔ پھر ہلاکو نے اپنی توجہ بین النہرین، موجودہ عراق اور خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی جانب مبذول کی۔ گو کہ وہ اس وقت بلاد اسلامیہ کا سیاسی مرکز نہیں تھا، جو قاہرہ منتقل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے اسلام کا قلب تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ فروری 1258 عیسوی میں اسے اپنے عہد کے بدترین فتوحات میں کچل ڈالا گیا۔ اسلامی دنیا کو منگولوں کے دیگر تمام حرکات سے کہیں زیادہ سکوت بغداد نے ہلا کر رکھ دیا۔ ہلاکو تبریز جا کر ٹھہرا، جہاں مقامی حاکموں کے علاوہ دیگر منگول سردار بھی اس کے پاس اطاعت کا دم بھرنے کے لیے آئے۔ ان میں اتحاد کی پیشکش کرنے والے آرمینیا کے عیسائی بادشاہ ہیتون بھی تھے۔ ہیتون نے منگول جاریت کو بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے نئی صلیبی جنگ تصور کیا۔ مسلمانوں نے حال ہی میں 1244 عیسوی میں عیسائیوں سے شہر واپس چھینا تھا۔ اس کے عمل کو ہلاکو کے سپہ سالار کتبوغا کی حوصلہ افزائی ملی، جو خود بھی عیسائی تھا۔ ہلاکو خان سے ملنے کے بعد ہیتون نے اپنے عیسائی پڑوسیوں کو پیغامات بھیجے کہ ہلاکو عیسائیت قبول کرنے والا ہے، اور سب سے مطالبہ کیا کہ سب خود کو نئی قوت کے ساتھ منسلک کر لیں اور اس نادر موقع کو ایک صلیبی جنگ میں بدل دیں۔ ستمبر 1259 میں ہلاکو نے ایک مرتبہ پھر اپنی افواج کو حرکت دی اور دریائے دجلہ کے مشرق میں پورے بین النہرین کو مطیع کر ڈالا۔ پھر اس نے فرات پار کیا اور شام میں داخل ہو گیا۔ شام کے ایوبی سلطان الملک الناصر نے اطاعت چاہی، لیکن پیشکش بری طرح ٹھکرا دی گئی۔ انہوں نے پہلے حلب کی دفاع کا انتظام کیا، لیکن پھر پسپائی اختیار کرتے ہوئے دمشق کو بچانے کی لاحاصل کوشش کی۔ 3 لاکھ کے منگول ٹڈی دل نے 13 جنوری 1260 عیسوی کو حلب کا محاصرہ کیا اور چند ہی دنوں میں شہر ان کی جھولی میں تھا۔ حلب کا نصیب بھی بغداد جیسا قرار پایا۔ اس صورتحال میں دمشق کے شہریوں نے ناصر کو غیر مشروط اطاعت قبول کرنے کے لیے پیغام بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہلاکو شہر میں کتبوغا، ہیتون اور انطاکیہ کے صلیبی شہزادے بوہیمنڈ چہارم کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ الناصر مصر کی جانب بھاگا، لیکن غزہ کے قریب منگول فوجیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر ہلاکو کے سامنے لایا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہلاکو نے قاہرہ کے مملوک سلطان کو ڈرانے کے لیے اپنے ایلچی بھیجے۔ قطز ایک مملوک تھا جو بحیثیت ایک جنگجو ہی پروان چڑھا تھا، لیکن وہ ایک حقیقت پسند بھی تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کے سامنے اقرار کیا کہ مملوکوں کے پاس منگولوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے سالاروں نے تائید کی اور تجویز پیش کی کہ اطاعت قبول کر لی جائے، لیکن قطز کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ بغیر جنگ کے ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ قطز نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ایلچیوں کو قتل کر دیا جائے اور جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ شہر کا دفاع کرنے کی تیاری کریں۔ ہلاکو کی عظیم فوج مصر کی جانب پیش قدمی کی منتظر تھی۔ تعداد میں وہ 20,000 مملوک فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔
یعنی 15 منگولوں کے مقابلے میں ایک مملوک۔ قاہرہ کی بقا اور شاید تہذیب اسلامی کی تقدیر اب مملوک افواج کے ہاتھ میں تھی۔ پھر مسلمانوں کی خوش قسمتی رنگ لے آئی۔ یک قاصد ہلاکو کے پاس پیغام لے کر حاضر ہوا کہ خانان مونگ کے قرار کرم میں چل بسے ہیں اور منگول روایت کے پیش نظر ہلاکو سمیت تمام شہزادوں کو اس کے جانشین کے انتخاب کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ہلاکو نے اپنی افواج کو واپس مراغہ میں بلایا اور فتح کے یقین کے باعث قطبوغہ کو حکم دیا کہ مصر پر دباؤ رکھنے کے لیے 20,000 افراد کے ساتھ شام میں مقیم رہے۔ کچھ ہفتے بعد قطز کو مخالف مملوک گروپ کے سربراہ بیبرس کی صورت میں ایک اتحادی ملا۔ بیبرس اور اس کے ساتھی شام میں مقیم تھے جہاں سے وہ مصر پر حملے کرتے، لیکن بیبرس نے اس صورتحال میں یہ جانا کہ قطز کی شکست اس کی آرزوؤں کا بھی خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس لیے جب دمشق کا سقوط ہوا، بیبرس نے قطز کو مدد کی پیشکش کی۔ دوسری جانب قطبوغہ نے ایک حملہ آور دستہ فلسطین بھیجا جس نے نابلس سے غزہ تک کے علاقے کو تاخت و تاراج کر دیا، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے زیر قبضہ مختصر پٹی کو کچھ نہ کہا۔ منگول افواج کے مقابلے میں کسی قابل ذکر مزاحمت کے قابل نہ ہونے کے باعث صلیبی اب مزید پریشان ہو گئے کہ وہ ان حملہ آوروں کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ قطبوغہ یہی سمجھتا رہا کہ ان کے علاقے پر حملے نہ کرنے منگولوں کے حق میں جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ 2 صلیبی رہنماؤں جان آف بیروت اور جولین آف سیدون نے منگولوں کے نئے قبضہ شدہ علاقوں پر جوابی حملے شروع کر دیے، جس کے جواب میں قطبوغہ نے سیدون کے خلاف دستہ بھیجا جس نے شہر کو ملیامیٹ کر کے اس کے شہریوں کا قتل عام کیا۔ منگول عیسائی تعلقات کی گرمجوشی یکدم ٹھنڈی پڑ گئی اور جب پولینڈ پر منگولوں کے حملے کی خبریں ملی تو گویا یہ معاملہ مکمل طور پر سرد ہو گیا۔ انہی ایام میں منگولوں کے لیے فرانسیسی صلیبی بادشاہ لوئی نام کے سفیر ولیم آف روبرک منگولیا سے مکمل رپورٹ کے ساتھ واپس پہنچے۔ اسے پڑھنے کے بعد پوپ الیگزینڈر چہارم نے پورے ملک نصارہ میں یہ اعلان کر دیا کہ منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا۔ منگول کو اب عیسائیوں کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملنے والی تھی۔ جب ہلاکو کی قراقرم واپسی کی خبر قطز کو ملی تو اس نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ عسکری لحاظ سے اب صورتحال اس کے حق میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے دفاع کی تیاریوں کو فوری طور پر روکنے اور منگول افواج کے خلاف پیش قدمی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک اور دریلانہ قدم اٹھاتے ہوئے قطز نے عکا کے صلیبی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے محفوظ راستہ دیں اور رسد خریدنے کی اجازت بھی دیں۔ فرنگیوں کے لیے یہ مطالبہ مخمصے میں ڈالنے والا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ قطز کے ساتھ تعاون انہیں منگولوں کا سری دشمن بنا دے گا اور انہیں بدنام زمانہ منگول افواج کے رحم و کرم پر ڈال دے گا، لیکن دوسری جانب قطز خطے کو منگولوں سے چھٹکارا دلانے کی آخری امید بھی تھا۔ طویل بحث مباحثے کے بعد انہوں نے قطز کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ 26 جولائی 1260 عیسوی کو مصری افواج نے شمال مشرق کی جانب پیش قدمی کا آغاز کیا۔ غزہ کے قریب بیبرس کے ہراول دستے نے گشت کرنے والے ایک منگول دستے کو شکست دی تو قطبوغہ نے بالبک میں اپنے ٹھکانے سے قدم نکالنے اور بحیرہ طبریہ کی مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ جنوب کی جانب پیش قدمی کا آغاز کیا۔ عکا کے قریب جب عیسائیوں کے پریشان رہنما مملوک افواج کو شہر کے سامنے اپنے خیمے نصب کرتے دیکھ رہے تھے، قطز نے رسد خریدی اور اگلی چال کی منصوبہ بندی کی۔ جلد ہی اطلاع ملی کہ منگول اور جبری بھرتی کی گئی شامی فوج نے بحیرہ طبریہ کو گھیر لیا اور وہ دریائے اردن کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ قطز نے اپنی فوج کو جنوب مشرق کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ منگول افواج سے ٹکراؤ ہو جائے۔ 3 ستمبر کو قطبوغہ نے مغرب کا رخ کیا اور مرج ابن عامر کی سطح مرتفع پر پہنچا۔ قطز نے اپنی پوزیشن عین الجالوت میں سنبھالی۔ یہاں سطح مرتفع
صرف 5 کلومیٹر کی رہ جاتی ہے اور جنوب کی جانب ڈھلان اور شمال کی جانب کوہ جلیل کی وجہ سے مملوک دستوں کو حفاظت ملی۔ قطز نے مملوک رسالے کو قریبی پہاڑیوں پر تعینات کیا اور بیبرس اور ہراول دستے کو ایسے دشمن کی جانب پیش قدمی حکم دیا جس نے کبھی شکست کا ذائقہ نہ چکھا تھا۔ بیبرس جلد ہی قطبوغا کی افواج سے جا ٹکرایا جو عین الجالوت کی طرف ہی آ رہی تھی۔ قطز کی توقع کے عین مطابق قطبوغا نے غلطی سے اس لشکر کو پوری مملوک فوج سمجھ لیا اور عام حملے کا حکم دے ڈالا اور اس حملے کی قیادت بھی خود کی۔ دونوں افواج ٹکرائیں اور ایک دوسرے کی زور بازو کا اندازہ لگانے کے لیے گھمسان کا رن پڑا اور پھر منصوبے کے عین مطابق بیبرس نے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیا۔ منگول پورے اعتماد کے ساتھ ان کے تعاقب میں دوڑے۔ فتح ان کو اپنی گرفت میں نظر آتی تھی، لیکن جب مقررہ مقام پر پہنچ کر بیبرس نے اپنی افواج کو پلٹ کر دشمن کا سامنا کرنے کا حکم دیا، تب کہیں جا کر منگولوں کو حقیقت کا علم ہوا کہ وہ آج خود اسی چال کا شکار ہو گئے جو وہ ہمیشہ آزماتے آئے ہیں، یعنی جھوٹ موٹ کی پسپائی اختیار کر کے دشمن کو اچانک گھیر لینا۔ جب بیبرس کے دستے دوبارہ منگول افواج پر حملہ آور ہوئے، قطز نے رسالے کو پہاڑی دامن سے نکل کر منگول افواج کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ دوسری جانب قطبوغا نے مملوک افواج کی بائیں پہلو پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت خطرناک حملہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مملوک افواج کی صف بندی ٹوٹ جائے گی اور وہ کچل دیے جائیں گے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قطز خود اس مقام پر پہنچا، اپنا خود اٹھا کر پھینک دیا تاکہ پوری فوج اس کی شکل پہچان لے، اور 3 مرتبہ نعرہ لگایا، اے مسلمانوں! فوج میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور منگول حملہ دست پسپا کر دیا گیا۔ صف بندی مستحکم ہونے کے بعد قطز نے جوابی حملہ کر کے منگولوں کو دھکیلنے کی ٹھانی۔ مملوک دباؤ کے باوجود قطبوغا پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا کہ اچانک ایک تیر اس کے گھوڑے کو آ کے لگا اور وہ زمین پر آ رہا۔ قریبی مملوک فوجیوں نے اسے گرفتار کر کے قطز کے روبرو پیش کیا اور قتل کر دیا گیا۔ سالار کے قتل کے بعد پسپا ہوتے منگولوں کا 12 کلومیٹر تک مملوک افواج نے تعاقب کیا۔ بچ جانے والے منگول فوج مشرق میں دریائے فرات کے پار تک چلی گئی۔ چند ہی دنوں میں قطز دمشق میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور مملوک حلب اور شام کے دیگر اہم شہروں کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھے۔ مملوک اور منگول افواج کا عین الجالوت میں ٹکراؤ عالمی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا تقابل میراتھن، سلامز، لپانٹو، کالونز اور توگ کی جنگوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے اسلامی و مغربی تہذیب کے مستقبل کا تعین کیا۔ اگر منگول مصر فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ بلا شبہ ہلاکو کی واپسی کے بعد مشرقی افریقہ میں آبنائے جبرالٹر تک پیش قدمی کرتے۔ یوں یورپ پولینڈ سے ہسپانیہ تک منگولوں کے گھیرے میں آ جاتا۔ ان حالات میں کیا یورپ میں نشاط ثانیہ واقع ہوتا؟ اگر ہوتا تو اس کی بنیادیں بلا شبہ کہیں زیادہ کمزور ہوتیں اور دنیا ممکنہ طور پر آج ایک کہیں مختلف مقام پہ ہوتی۔ مملوکوں نے نہ صرف مغرب کی جانب منگول پیش قدمی کو روکا بلکہ منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کے بت کو بھی توڑا۔ منگول دوبارہ پھر کبھی ویسی خود اعتمادی کے حامل نہ رہے اور یوں عین الجالوت نے خطے میں منگول پیش قدمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ قاہرہ کو بغداد جیسے حال سے بچانے کے بعد جنگ عین الجالوت نے نسبتاً کمزور صلیبی ریاستوں کی قسمت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ مملوک مصر اسلامی سیاسی، عسکری، ثقافتی قوت کے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ مقام عثمانیوں کے ظہور تک اگلے 200 سال تک اس کے پاس رہا، لیکن قطز کے ہاتھوں سے اس فتح کے ثمرات جلد ہی چھین لیے گئے۔ حلب کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بیبرس نے کہا کہ اس مہم میں خدمات کے پیش نظر اسے اس خطے کی کمان دی جائے۔ قطز نے انکار کر دیا اور جب قاہرہ میں فاتحانہ واپسی میں چند روز باقی تھے، قطز مارا گیا۔ یوں منگول خطرے کو ٹالنے کے لیے قاہرہ سے نکلنے والا تو قطز تھا، لیکن فاتحانہ انداز سے داخل ہونے والا بیبرس تھا۔
جو ملک الظاہر رکن الدین بیبرس کے نام سے تخت قاہرہ پر بیٹھا۔ جب شاندار فتح کے خبر دمشق اور ارد گرد کے پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو ہم سے بھی دخل کر دیا۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر عظیم جارحیت کا ارتکاب کیا اور نتیجتاً مسلمانوں کا خلیفہ معتصم باللہ ہلاک ہو گیا اور دارالحکومت بغداد سمیت مسلمانوں کی 3/4 سرزمین تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے سارے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر جارحیت کا ارتکاب کیا اور یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ سقوط دمشق کے بعد تاتار مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کی آخری مضبوط گڑھ رہ گئے تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو تمام مسلم امہ تباہ ہو جاتی۔ جنگ عین الجالوت میں شکست کے بعد تاتاریوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت مشرقی اسلامی سرزمین پر کمزور ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اپنی قوت بحال کر لی ہے، تو وہ اپنے وطن کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے مملوکوں نے آسانی سے شام کو کچھ ہی ہفتوں میں آزاد کرانے میں کامیاب رہے۔